بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمتہ بالعصمت لہمت طائفۃ منہم من قوم طعمۃ ان یضلوک۔ اس سے پہلی آیت کا شان نزول یہی تھا کہ طعمہ بن عمیرق نے چوری کر لی تھی اور پھر وہ چوری کر کے چوری کا سامان ایک یہودی کے یہاں رکھ دیا تھا امانت کے طور پر، اور جب پکڑا گیا تو ظاہر سی بات ہے چوری کا سامان یہودی کا پکڑا گیا تو یہ طعمہ اور اس کے گھر والے یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے الزام اس چوری کا کس کے سر لگایا؟ اسی یہودی کے سر لگایا، اور اپنی برت کی نہیں قسمیں کھانے لگے کہ نہیں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے چوری نہیں کی۔ تو یہ فریب دے رہا تھا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی تو شہادت بھی اس کے خاندان والوں نے دے دی کہ نہیں ہم قسم کھاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس نے چوری نہیں کی، یہودی نے چوری کی ہے۔ تو اس ظاہری شہادت کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں فرمایا، مگر خیال ہوا کہ یہ صحیح ہوگی شہادت۔ آپ نے پھر وحی کا انتظار کیا۔ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اس کی اصل فریب دہی کا پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ اس کا الزام غلط طور پر یہودی کے سر ڈال رہے ہیں، تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اس کو بری کیا، اور یہ چوری کا الزام کس پر ثابت کیا؟ طعمہ پر۔ آیت نازل ہو گئی اور طعمہ کو سزا دلائی گئی، سزا سنائی گئی اس کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی عصمت اور حفاظت کے ذریعے، تو یہ لوگ تو چاہ ہی رہے تھے، ان کا تو ارادہ ہی یہ تھا لہمت طائفۃ منہم من قوم طعمہ، یعنی قوم طعمہ کے یہ لوگ آپ کو فریب دینا چاہتے تھے۔ اگر فضل نہ ہوتا آپ پر اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ان کی خواہش کیا تھی؟ یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ تو آپ کو فریب دینا ہی چاہتے تھے، لیکن اللہ کا فضل شامل حال رہا، یہ آپ کو فریب نہ دے سکے۔ تو لہمت طائفۃ منہم، طائفتن کا بدل ہے قوم طعمہ، بیان اس کا، یعنی قوم طعمہ کے لوگ تو چاہ رہے تھے، ان کا تو ارادہ تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ کس بارے میں فریب دے دیں آپ کو؟ عن القضاء بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرنے، صحیح فیصلہ کرنے پر آپ کو بہکا دیں۔ بتلبیسہم علیکا، کس طور پر؟ آپ کو اشتباہ میں ڈال کر، آپ پر معاملہ مشتبہ کر کے اور یہ چال بازیاں کر کے کیا چاہتے تھے وہ آپ سے؟ آپ کو فریب دینا چاہتے تھے۔ وما یضلون الا انفسہم، یہ بڑے نادان ہیں، یہ جان ہی نہیں رہے ہیں، یہ صرف اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں۔ وما یضلون الا انفسہم، یہ کسے فریب دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہیں، نہیں فریب دے رہے یہ مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من زائدۃ شیء، اور اے محبوب یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، کتنی ہی منصوبے سازی کر کے ہمیں کتنی ہی چال بازیاں اختیار کریں، اللہ جب آپ کی حفاظت فرما رہا ہے تو آپ کو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وما یضرونک من، یہ زائدہ ہے من، یعنی وما یضرونک شیء، آپ کو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لأن وبال اضلالہم علیہم، اس لیے کہ ان کی ساری فریب دہی کا سارا وبال، ان کی گمراہی کا سارا وبال کس کے سر ہے؟ انہی کے سر ہے، انہی کے سر جانے والا ہے، انہی کے اوپر پڑنے والا ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب القرآن والحکمہ، اور اللہ تعالی نے محبوب آپ پر کتاب قرآن کو نازل فرمایا، حکمت کو نازل فرمایا۔ حکمت سے مراد ما فیہ من الاحکام، یعنی قرآن میں جو احکام ہیں اللہ نے آپ پر وہ نازل فرمایا، قرآن اس کے احکام آپ پر نازل فرمائے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم من الاحکام والغیب، اور اے محبوب اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتلا دیں، یا ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ کیا چیزیں؟ وہ احکام ہیں اور غیب ہے۔ یہ علم غیب کے ثبوت میں بالکل صریح آیت ہے، ایک دم واضح ہے کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا علم دیا؟ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب آپ بتائیے کوئی ایسی چیز کہ وہ اللہ کے رسول یہ نہیں جانتے تھے، تو وہی تو بتا دیا۔ آپ دنیا کی تلاش کر کے کوئی بھی چیز ایسی لے آئیے کہ نہیں اللہ کے رسول کو یہ بات نہیں معلوم ہے، اور بھائی جو نہیں معلوم ہے اسی کو تو بتایا اللہ نے۔
تو ما لم تکن تعلم، آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ بتلا دیا۔ حضرت مفسر نے اس کو واضح بھی کر دیا، من بیان لگا من الاحکام والغیب، یعنی سارے احکام اللہ نے آپ کو بتلا دیے اور سارا غیب بھی آپ کو بتلا دیا۔ اب یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، تو بالکل واضح ہے۔ اور جب سارے غیب دے دیے تو ظاہر سی بات ہے کوئی غیب چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو، تو جب اللہ ہی نہیں چھپا تو دنیا کا آخرت کا کون سا غیب ایسا ہے جو آپ سے چھپا؟ ہاں اتنا ضرور طے ہے کہ آپ کو ہر چیز کا، ہر غیب کا، ہر حکم کا علم دیا، مگر وہ سب محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، متناہی ہے، غیر متناہی نہیں ہے۔ لیکن رب العالمین کا غیب، رب العالمین کا علم وہ غیر متناہی ہے، تو نسبت اللہ کے علم سے بالکل نہیں ہے، وہ ذاتی ہے اور یہ عطائی ہے، وہ محدود ہے اور یہ غیر محدود ہے۔ لیکن جتنا بھی اللہ نے علم دینا چاہا وہ آپ کو عطا فرما دیا، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم دے دیا ہے، اور جو آنے والا ہے، ہونے والا ہے، اس کا بھی علم آپ کو عطا فرما دیا۔ کان فضل اللہ علیک بذلک وغیرہ عظیما، اور یقیناً اللہ کا آپ پر اس وجہ سے یا اس کو لے کر یا اس کے علاوہ بڑا عظیم اللہ نے فرمایا آپ پر فضل۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ پر بڑا فضل ہے آپ کا۔ بذلک یہ جو اشارہ ہے کہ آپ کو کیا کیا، آپ کے اوپر قرآن نازل فرمایا، آپ کو احکام اور غیب کا علم دیا، اس کے ذریعے بھی آپ پر فضل فرمایا، اور اس کے علاوہ بہت سے خصائص ہیں جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، آپ کی خصوصیات ہیں، تو اللہ نے ان کے ذریعے یعنی کتاب قرآن اور حکمت کے ذریعے بھی اللہ نے آپ پر فضل فرمایا، اور اس کے علاوہ اور دیگر تمام خصائص فضائل آپ کو عطا فرمائے، آپ کو پر فضل عظیم فرمایا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی اور اچھائی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اے الناس، یعنی ان لوگوں کے مشوروں میں، ان کی سرگوشیوں میں، اے ما یتناجون فیہ، یعنی جن باتوں میں یہ سرگوشی کرتے ہیں، وہ یتحدثون، اور یہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ الا نجوى من امر بصدقۃ او معروف عمل بر او اصلاح بین الناس، ہاں سوائے اس مشورے کے جس نے کسی صدقے کا، خیرات کا حکم دیا ہو، یا کسی نیک کام کا حکم دیا ہو، امر معروف عمل خیر کا حکم دیا ہو، او اصلاح بین الناس، یا اس نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا ہو، تو یہ کام تو ایسے ہیں جن میں خیر ہے۔ لیکن ان کاموں کے علاوہ کن کاموں کے؟ کوئی خیرات کا، صدقے کا حکم ہو، کسی عمل خیر کا حکم ہو، یا اصلاح بین الناس کا حکم ہو، یہ تو خیر کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ باقی اگر کوئی مشورہ ہے، سرگوشی ہے، تو اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ، اور جو شخص بھی ان مذکورہ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، یہ مذکورہ کام کرتا ہے کون؟ کسی صدقے کا امر دینا، ٹھیک ہے، مشورہ دینا، یا کسی اچھے کام کا مشورہ دینا، یا لوگوں میں صلح کرا دینا، یہ مذکورہ کام جو ہیں، جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے مذکورہ امور، ابتغاء طلب مرضات اللہ، اور کس لیے کرتا ہے؟ صرف رضا الہی کے حصول کی لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کی نہیں کرتا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، لا غیرہ من امور الدنیا، اسے کوئی اور دنیاوی غرض نہیں ہوتی، صرف رضا الہی مقصود ہے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے، فسوف نؤتیہ، یہ نون کے ساتھ بھی ہے، اجرا عظیما، ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ نوتی ہے جب متکلم کا صیغہ، ہم اللہ عطا فرمائے گا، اور یہ یوتی ہی بھی ایک قرات ہے، فیوتی ہے اجر عظیما، اب یوتی ہے کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقْ يُخَالِفِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، کس طور پر مخالفت کرتا ہے؟ کس چیز میں؟ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، جو دین حق رسول لے کر آئے ہیں اس میں وہ مخالفت کرتے، یعنی اس دین کو نہیں مانتا، اس اسلام و شریعت کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دینی احکام کی اطاعت نہیں کرتا۔ جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ان چیزوں میں جو حق وہ لے کر آئے ہیں، اس حق کے قبول کرنے میں، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے حق واضح ہو چکا ہے،
ظہر لہ الحق بالمعجزات، معجزات کے ذریعے راہ حق اس پر واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی مخالفت کر رہا ہے، معجزات دیکھ کر کے بھی، تمام چیزیں دیکھ کر، تو وَيَتَّبِعْ طَرِيقًا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کس راستے کی اتباع کر رہا ہے، کس راہ کی پیروی کر رہا، اس راستے کی پیروی کر رہا جو مومنین کے راستے کے علاوہ ہے، غیر سبیل المومنین، جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اے طریقہم الذی ہم علیہ من الدین، یعنی مسلمانوں کو وہ راستہ جس دین کے راستے پر وہ قائم ہیں، یعنی دین اسلام کے جس راستے پر وہ قائم ہے اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ کس طور پر؟ بِأَن یکفر، یعنی کفر کرتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، دین حق قبول نہیں کرتا بلکہ کفر کرتا ہے، تو نولیہ ما تولی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو لوٹا دیں گے اسی کے حال پر، ہم اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیں گے، اے ما تولی نجعلہ والیا لما تولاہ، یعنی ہم اس کو اسی راہ کا والی بنا دیں گے جو راہ اس نے گمراہی کی اختیار کر رکھی ہے، تولاہ من الضلال، جو گمراہی کی راہ اس نے اختیار کر رکھی ہے ہم اسی راہ کا اسے والی بنا دیں گے، کیسے؟ بِأَن نُخْلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی ہم دنیا کے اندر اس کے اور اس کے پسندیدہ گمراہی والے راستے کے درمیان اسے آزاد چھوڑ دیں گے، یعنی ہم اس کو اور اس کے گمراہی جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے، اختیار کردہ راستہ ہے، ہم اس کے درمیان اس کو آزاد چھوڑ دیں گے، تو گویا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اب کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ ہم دنیا میں تو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے تم جیسے چاہو ویسے کرو، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے، گمراہی پر رہو، لیکن وَنُسْلِيهِ نُدْخِلُ فِي الْآخِرَةِ جَهَنَّمَ، مگر ہم آخرت میں اسے جہنم میں داخل کریں گے، اسے جہنم میں ڈال دیں گے، لِيَحْتَرِقَ فِيهَا، جہنم میں کیوں ڈال دیں گے؟ تاکہ منڈا بچھا کے بیٹھے رہے؟ نہیں، تاکہ اس میں جلتا بھونتا رہے، تاکہ جلتا رہے، سزا پاتا رہے۔ وساعت مسیرا مرجعن ہیا، اور یہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے، جہاں ہم اسے بھیجیں گے وہ بہت بری جگہ ہے، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ چلو